السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ و دوستو، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کے لیے جو اہم فریضہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہم سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، فرض ہے ہر حال میں۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ پیارے نبی جی نے فرمایا نماز کے بارے میں کہ نماز دین کے اندر میں ایسا مرتبہ رکھتی ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر میں سر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں نماز کا ہر حال میں اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے بغیر ہمارا دین نہیں ہے، نماز کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا ہم سے نماز کے بارے میں ہی ہوگا، کیونکہ ایمان کے بعد میں سب سے پہلا جو اللہ کا احکام ہمارے اوپر ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جمعے کی نماز ہے، عید کی نمازیں ہیں، یہ سب نمازیں ہیں۔ اور ان سب نمازوں کے علاوہ ایک نماز ہے جس کا ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں ذکر کیا تھا، وہ نماز صلاۃ التسبیح، جس کے بارے میں پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، میں تجھے ایک نصیحت کروں، ایک عطیہ کروں، ایک تحفہ دوں۔ تو وہ تحفہ جو ہے آپ نے صلاۃ التسبیح کا دیا تھا۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز اتنی فضیلت والی ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ فضیلت ہے اس نماز کی۔ یہ نماز ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ میں تو اس کو نام دیتا ہوں کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ اینٹی وائرس ہے۔ ہمارے جسم کے اندر میں، ہمارے اعمالوں کے اندر میں جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ ہماری زندگی میں صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اینٹی وائرس ہے۔ جیسے موبائل کے اندر میں وائرس نکالنے والی کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے، ویسے پیارے نبی نے ہمارے لیے اپلیکیشن دی ہے۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپلیکیشن کا نام دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ اپلیکیشن یعنی کہ نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح ہم سب کے لیے ضروری ہے، اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو یہ نصیحت کرتے ہوئے یہ تحفہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو اس نماز کو جو ہے ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو اس نماز کو جو ہے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو اس نماز کو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار تو پڑھ ہی لو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس نماز کا اہتمام کیا کریں گے، کم سے کم روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھا کریں گے، ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، بہت فضیلت ہے۔ باقی جب آپ کے پاس میں وقت ہو اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی آپ کے پاس میں سہولت کا وقت ہو۔ اس لیے اس نماز کے بارے میں ہم نے بتائی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر میں، اب ہم اس نماز کی ترتیب بتانے والے ہیں۔ جو لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں بھی نماز کو پڑھتے کیسے ہیں، اس کے طریقے 2 بتائے گئے ہیں۔ ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک ہی بتاؤں گا، دوسرا بتائیں گے تو دوسرا طریقہ بتانے میں کنفیوژن ہو جائے گا کہ بھی نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلا کہ ہم نے ایسے پڑھنی تھی، ویسے پڑھ دی، ویسے پڑھنی تھی، ایسے پڑھ دی، آدھی ایسے پڑھ دی یا آدھی ویسے پڑھ دی۔ اس لیے صرف ایک طریقہ ہم بتائیں گے نماز پڑھنے کا۔ اس نماز کے طریقے کو اپنے ذہن میں اتار لیں، اس کی پابندی کریں، اور دوسرا طریقہ انشاءاللہ پھر کبھی دوسری ویڈیو کے اندر میں آپ کو سامنے اور دوسرا طریقہ بھی رکھیں گے، دوسرا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یہ طریقہ جو ہے بہت آسان طریقہ ہے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے، دیکھو نہ تو انگلیوں پہ گننا ہے سب سے پہلے، جیسے انگلی ہوتی ہے نا، اس پہ گنتے لوگ ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے نماز کے اندر میں گنتے رہتے ہیں، یہ ایسا نہیں گننا ہے۔ بہت سارے لوگ تسبیح لے کر کے اس کو ہاتھ میں لے کر گنتے رہتے ہیں، اس کو ایسے بھی نہیں گننا ہے، یہ نماز کے خلاف ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے اور نماز سے باہر بھی ہو سکتا ہے، انسان ذہن بٹتا ہے۔ سکون کے وقت میں پڑھیں اس کو، جس میں بھی سکون ہو آپ کے پاس میں، اور
انگلیوں کو اس طریقے سے نہیں گننا، وہ بھی طریقہ بتاؤں گا ابھی کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو۔ تو وہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اس نماز کے پڑھنے کا کہ ہم 4 رکعت نماز کی نیت کر لیں، اور 4 رکعت نماز کی نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کی نیت کو باندھ لیں، اور نیت باندھنے کے بعد میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہمیں جو ہے 75 مرتبہ ایک رکعت میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد میں علم شریف پڑھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ اور اگر کسی سے اس طریقے سے نہ پڑھا جائے تو وہ اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ بہت اچھا یہ ہے، جب ہماری نیت ایسے کر کے بندھی ہوئی ہوگی کہ ہماری نیت ایسے بندھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر میں جو ہماری انگلیوں کا نشان دیے ہوئے ہیں، اس کو یا ہمارے ایک ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہیں، 5 دوسرے ہاتھ میں ہیں، نیت بندھی ہوئی ہے، ہم ایک انگلی کو دبا دیں ایک مرتبہ پڑھنے پہ، دوسری انگلی کو دبا دیں دوسری مرتبہ پڑھنے پہ، تیسری کو دبا دیں وہیں کے وہیں تیسری مرتبہ پڑھنے پہ، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، پھر دوبارہ دوسرے ہاتھ کی 5 مرتبہ دبا دیں، تو 15 بار ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہم اس کو 15 بار پڑھ لیں، اس کے بعد میں پھر اعوذ باللہ پڑھ کے علم شریف بسم اللہ پڑھ کے علم شریف پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ آمین تک۔ اس کے بعد میں مثال کے طور پہ علم شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، علم تری کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ پوری پڑھنے کے بعد میں اب رکوع کرنے سے پہلے ہم پھر پڑھیں گے 10 مرتبہ، 15 اور 10 25 ہوگی، ٹھیک ہے، اور 25 مرتبہ پھر اب ہم جو رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد میں یہاں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور یہاں پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ یہاں پڑھیں گے، تو کتنی ہوگی؟ 35 ہوگی۔ پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کے آنے کے بعد میں 10 مرتبہ یہاں پر پڑھیں گے، یہاں پہ اشارے میں پڑھتے رہیں ایسا کر کے مجھے کو چلاتے رہیں ایسا 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 ہلکے 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 ہلکے، یعنی آپ کو پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو، تو یہاں پر پڑھیں گے 10 مرتبہ، ٹھیک ہے، 45 ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم جو ہے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ کہنے کے بعد میں پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ یہاں پڑھیں گے، 45، 55 ہو گئی ہیں 55۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم بیٹھیں گے اوپر، ٹھیک ہے، سجدے سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہاں پڑھیں گے، تو یہاں ہوگی ہماری 65۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے اور یہاں پڑھیں گے پہلے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، پھر 10 مرتبہ یہاں پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تیسرا مطلب ہوگی ہماری 75 مرتبہ ہمیں اس طریقے سے ایک رکعت میں مکمل کر لیں گے، یہ ہماری ہوگی 75 مرتبہ، 75 ایک رکعت میں، 75 دوسری رکعت میں، یہ ہوگی 150، ٹھیک ہے، 150۔ پھر 2 رکعتوں میں اور یعنی 4 رکعتوں میں 300 مکمل ہو گیا ہمارا تیسرا کلمہ۔ تو دوسری رکعت میں جب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو سیدھے کھڑے ہونے کے بعد میں سب سے پہلے ہمیں 15 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں علم شریف وَلَضَّالِّينَ آمین، پھر اس کے بعد میں جو ہم نے صورت پڑھی تھی اس کے بعد والی صورت مثلا لِإِيلَافِ، پہلی میں علم تری پڑھی تھی، دوسری میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ پڑھیں گے پوری۔ اس کے بعد میں رکوع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں گے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد میں، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کے آنے کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جو ہے سجدے میں جائیں گے وہاں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد میں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے یہاں پڑھنی نہیں ہے، صرف التحیات پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اسی طریقے سے پہلی طریقے دوسرے پھر اپنی رکعت مکمل کریں گے تیسری، پھر رکوع سجدہ ہوگا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر چوتھی رکعت میں پوری کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے چوتھی رکعت کو مکمل کریں گے، اور التحیہ جب ہم التحیات پڑھنے والے ہوں گے تو وہاں پر صرف وہاں بھی نہیں پڑھی جائے گی، وہاں صرف التحیات پڑھی جائے گی، التحیات للہ، اس کے بعد باقی سب چیزیں جو پڑھنے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ یہ سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا، اس کا اہتمام کریں اور دعائیں بھی دیں، دعا کی درخواست ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ سب لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ دعاؤں کے طالب محمد عارف، مکہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔